جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جبران بھائی آپ کو اور علی ملک صاحب آپ کا اور اظہر مشوانی صاحب اور ہمارے جو بے شمار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت خراج تحسین. اور آج صبح بھی ایک میٹنگ میں نے بات کی اور آج دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں آپ نے عمران خان صاحب کی اسپرٹ کو زندہ رکھا ہے اور اسٹرگل کو، کہ جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ہماری آدھی لیڈرشپ جیل میں ہے، تقریباً آدھی چھوڑ کے جا چکی ہے اور ہم جیسے کچھ لوگ جو جیلوں سے نکلے ہیں، تو ان مشکل حالات میں آپ نے اسٹرگل کو زندہ رکھا ہے. اور یہ وہ میسج ہے جو صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، جو کسی بھی ایک اسٹرگل کا ہوتا ہے اور ہماری اسلامی اور انسانی تاریخ دونوں میں ہے. واٹ از دا میسج؟ دا میسج از کہ آپ نے کبھی بھی حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہارنا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا ایک جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان صاحب کے پچھلے 10-12 سالوں میں تقریباً سب بڑے جلسوں میں رہا ہوں. یہ پہلا جلسہ ہے جس میں عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ پہلا جلسہ ہے جو ایک شہر کا نہیں ہے، جو کسی علاقے کا نہیں ہے، جو آج صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے. آج میں اسلام آباد ہوں، مجھے میرے مردان میرے علاقے میں بھی لوگ سن رہے ہیں، لیکن مجھے امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں، مجھے یو کے میں بھی سن رہے ہیں، لاہور میں اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو سعودی عربیہ میں بھی سن رہا ہے، کراچی میں یا گلگت بلتستان میں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں اس وقت ہندوستان میں بھی لوگ سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ سن رہے ہیں. کل 16 دسمبر گزری ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں ہوں گے، اور ابھی ہمیں وہ بات کرتا ہو بھی نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس وقت ہم صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ وہ ذریعہ ہے، جس طرح جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پہلا لفظ جو سیکھتا ہے وہ ہوتا ہے ماں، اور ماں کے بعد جتنا انسان ماں سے محبت کرتا ہے شاید اس سے زیادہ اپنی مدر لینڈ سے بھی محبت کرتا ہے، جس مٹی سے آپ بنے ہیں. کیونکہ وقت آتا ہے آپ کی ماں جس سے آپ جنے ہیں وہ بھی اس مٹی میں دفن ہو جاتی ہے اور آپ اس مٹی کے ساتھ رہتے ہیں. مٹی سے محبت کا راستہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. آج 75 سال بعد ہم اگر دیکھیں ایک دوسرے پہ الزام در الزام ہم لگاتے ہیں. پاکستان آج کہاں کوئی برانڈ ایمبیسڈر ہے؟ کوئی دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہم دے پائے؟ بہترین کوئی گاڑی ہم بنا پائے؟ پاکستان کو آگے لے جا پائے؟ کیا ہم اسی طرح آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، آج میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ عمران خان صاحب کا صرف ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. آج قائد اعظم نہیں ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے، ان کے میسج کو آگے لے کے جا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اسلام کو ہم سب آگے لے کے جا رہے ہیں. خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جو میسج ہے انصاف کا، جو میسج ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور جہاں یہ ہماری کامیابی ہے، ملک صاحب آپ کو، جبران صاحب آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، وہاں یہ اس حکومت کی اور تمام ریاستی داروں کی ایک ناکامی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت آج ورچوئل جلسہ کرنے پہ مجبور ہے، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، وہ آج زندان میں پڑا ہے. کہا جاتا ہے علی محمد کو عمران خان کا نام مت لو. کس کا نام لوں؟ میاں صاحب کا نام لوں؟ اس میاں صاحب کا جو قوم کو غصہ دے کے نکل گئے. میاں صاحب آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، اس قوم کو بتائیں کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ سن 97 میں کیا ہوا تھا؟ سن 90 میں کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں کر سکے آپ ٹھیک؟ اس لیے پاکستانیوں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں وی آر ان اور mid 40s. ہم نے تو جو ملنا تھا علی محمد نے دیکھ لیا، عمران خان نے دیکھ لیا. علی محمد کم عمر میں نہیں بنا، کم عمر میں منسٹر بنا. میں نے وزیر اعظم ہاؤس بھی دیکھ لیا، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی دیکھ لیا، کابینہ بھی دیکھ لی، MNA شپ بھی دیکھ لی، وزارت سب کچھ دیکھ لیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 10 بار اور بن جاؤں گا. الٹیمیٹلی کل نفس ذائقۃ الموت. the problem is آج پاکستان کی یوتھ کو کون سا پاکستان ہم دے کے جا رہے ہیں؟ کیا آج کمزور اور طاقتور کے لیے ایک پاکستان ہے؟ یہی ہماری لڑائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بہت پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. جب تک پاکستان میں ایک ریڑھی والے کے لیے اور ایک جنرل کے لیے یا ایک میجسٹریٹ کے لیے اور ایک PM کے لیے یا اس ملک میں ایک عام سیاسی کارکن کے لیے اور اس سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے قانون جو ہے وہ ایک نہیں بنے گا،
تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. یہی وہ جذبہ تھا جو 9 اپریل کی رات مجھے کھڑا کر گیا. یہی وہ جذبہ تھا جو جیل میں مجھے، شہریار افریدی کو، جاز چودھری کو، اس طرح کے بے شمار ہمارے ورکرز کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، خان صاحب کو، خود کو، کیوں ہم کھڑے رہے؟ میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ صرف عمران خان صاحب کے میں ورکر ہوں، میں عمران خان کے لیے، میں عمران خان کے لیے نہیں، میں پاکستان کے لیے اور اپنی ذات، اپنے بچوں کے لیے، اس علی محمد کے لیے قربانی دے رہا تھا جو کھڑا تھا، جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے. اگر میں کہیں جھک جاتا، شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے جھکنے نہیں دیا. اگر میں کہیں اور، مجھے ان سے ہمدردی ہے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، مجھے ان سے ہمدردی ہے. میرا دل کہتا ہے بہت کم ہوں گے جو دل سے گئے ہیں، مجبور ہو کے گئے. میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں 8 فروری کو نکلیں. ہمیں کسی سے لڑائی نہیں لڑنی، کسی ادارے سے لڑائی نہیں، ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. ہمارا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، عمران خان صاحب کی جماعت کو لے کے آئیں اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اور تب تک ہماری اسٹرگل انشاءاللہ جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. بہت شکریہ علی صاحب، تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. پی ٹی آئی ساؤتھ ایسٹ یو کے، ذرا ان کو